بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام وال- دیکھنے والوں کو بزم سیف میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، دور حاضر میں اکثر و بیشتر مجھے کئی دوستوں نے فون کالز بھی کی جو کہ مختلف سوالات کرتے تھے کہ یہ جو نیا فتنہ اٹھنے کو جا رہا ہے، طرح طرح کے یہ کام کر رہے ہیں، طرح طرح کے یہ جملے کس رہے ہیں علماء کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے، اور کئی حوالوں سے دیکھا جائے، اگر اولیاء کرام کے حوالے سے دیکھیں تو پھر بھی گستاخی نظر آ رہی ہے، اگر انبیاء کرام کے حوالے سے دیکھیں تو پھر بھی گستاخی نظر آ رہی ہے، صحابہ کرام ہو، اہل بیت اطہار ہو، ہر بندے کی تقریباً گستاخی کی جا رہی ہے، ہر شخصیت کی تقریباً گستاخی کی جا رہی ہے۔ تو پوچھا جاتا تھا یار یہ کون ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو یقین جانیے کہ میں نے بھی ایک دن ایک دو کلپ ایسے ہی گزرتے گزرتے دیکھے، سنے تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یار یہ کون ہے؟ پتا چلا جی یہ جو ہے مرزا محمد علی انجینئر کے نام سے یہ بندہ جو ہے ریکارڈنگ کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے جی، اور اس حوالے سے لوگوں کو متنفر کر رہا ہے، دین کے حوالے سے اپنی طرف سے خدمت کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے۔ خیر پھر میں پریشان ہوا، کافی علماء سے میں نے مشاورت کی، یار اس کو تو جواب دینے چاہیے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر ساری دنیا اس کے پیچھے چل پڑے گی، اگر یہ غلط ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے کوئی تو بندہ ہو جو اس کو جواب دے۔ تو میں ادھر ادھر علماء سے میں نے مشاورت کی، لوگوں سے ملا، تو آخر کار مجھے معلوم ہوا کہ یوٹیوب چینلز پر جو کہ دو تین شخصیات ایسی ہیں جو خاص کر کے کام کر رہی ہے مرزا انجینئر کے حوالے سے، جو جو گستاخیاں کرتا ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بتاتے ہیں، عوام کو بتاتے ہیں، اہل محبت کو بتاتے ہیں، اہل اسلام کو بتاتے ہیں یار یہ بندہ رونگ جا رہا ہے، غلط جا رہا ہے، اس کا حوالہ یہ ہے، اس نے یوں بیان کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک شخصیت، بڑی ہی پیاری شخصیت، جناب محمد علی نواز آن لائن کے نام سے، جو کہ یوٹیوب چینل پر کام کر رہے ہیں، تو میں نے ان کے چینل کو جب وزٹ کیا تو یقین جانیے میں خوش ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مفتی راشد صاحب ہے، انہوں نے بھی بڑا کام کیا اس حوالے سے، اور قبلہ سید مبشر حسین شاہ صاحب مفتی صاحب ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو خیر میں گاہے بگاہے ان شخصیات سے آپ کی ملاقات بھی کرواؤں گا۔ تو آج میں خاص کر کے بزم سیف میں نے جو جس شخصیت کو آواز دی ہے، گزارش کی ہے، جناب محمد علی نواز آن لائن کے نام سے، جو کہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر ایک چینل چلا رہے ہیں جس میں مرزا جونیئر جو ہے، انجینئر جو ہے، اکثر پلمبر بھی کہتے ہیں یہ، تو ان کو ان کے سوالوں کے جو گستاخیاں نشاندہی کرنے والی شخصیت یہ ہے جنہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے غیور مسلمانوں کو ڈوبتے ڈوبتے بچایا ہے۔ تو جناب علی نواز آن لائن یقیناً ہمارے ساتھ آن لائن ہے، آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا کرم۔ آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے وقت دیا، اللہ رسول کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، زبردست شکر ہے۔ سب سے پہلے یقیناً آپ کی کافی مصروفیات ہیں، مدرس کے حوالے سے بھی، علمی حوالے سے بھی، تو یقیناً ٹائم نکالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں بزم سیف کی پوری ٹیم کی طرف سے، عوام اہل سنت، عوام اسلام کی طرف سے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تو علامہ صاحب، جیسا کہ میں نے انٹرو میں چند جملے بولے کہ آج کی جو بزم ہونے جا رہی ہے، جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جو گفتگو ہونے جا رہی ہے، خاص کر کے جو ایک نئی شخصیت ابھر کے سامنے آ رہی ہے، جو لوگوں کے ایمانوں کو تباہ کرنے کا جنہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، وہ مرزا جونیئر کو، جیسے مرزا پلمبر آپ اکثر کہتے ہیں، مرزا محمد علی انجینئر، تو اس حوالے سے آج کی گفتگو میں نے آپ سے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرتا جاؤں کہ مفتی صاحب آپ کا بیسیکلی کس علاقے سے تعلق ہے؟ میں سندھ کا ہوں بیسیکلی، سندھ ضلع دادو تحصیل جوہی،
वहाँ एक अच्छा, सिंध के। हाँ काचो, वहाँ हम जमींदार फैमिली से जी हैं, माशाल्लाह। तो वहाँ से ताल्लुक़ है। फिर शौक़ हुआ दीन सीखने का, फिर कराची गए, वहाँ 7 साल कराची पढ़ा। उसके बाद फिर वो फैसलाबाद आ गए तालीम के सिलसिले में। अभी यहीं माशाल्लाह। तकरीबन 15-17 साल हो गए फैसलाबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी दुनियावी और दीनी तालीम क्या है? काइंडली ये भी जरा थोड़ा सा बता दीजिए, अगर महसूस ना फरमाएं। जी दीनी तालीम में जो अक्सर ये होता है ना कि हाफिज़, आलिम, कारी, मुफ्ती 4 चीज़ें होती हैं। बहुत सारे उलमा जो होते हैं वो हाफिज़ नहीं होते, बहुत सारे कुर्रा होते हैं वो आलिम नहीं होते। ये 4 चीज़ें होती हैं, हाफिज़, कारी, आलिम, मुफ्ती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ भी जी किया हुआ है, किरात का पूरा कोर्स किया हुआ है 2 साला, जी बिल्कुल। और आलिम का कोर्स भी और मुफ्ती का कोर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया हुआ है। तो ये चारों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अबूर की हुई हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के जी करम से। माशाल्लाह। और दीनी तालीम तो ये हो गई। दुनियावी तालीम के लिहाज से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। बीए, एमए, एमफिल, अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ इस्लामिक स्टडीज़ में। टॉपिक मेरा कन्फर्म हो गया है अब। माशाल्लाह। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, तो बहुत अच्छे, जी, माशाल्लाह। अच्छा, ये अलामा साहब, जिसके लिए मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये जो मिर्जा इंजीनियर जो है, जी। जैसा ये काम आप कर रहे हैं, कि हुँ। ये तो मैं समझता हूं कि जिहाद के मुतरादिफ है, जबकि हमारी भोली भाली आवाम को ये जो बहलाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपको कैसे ख्याल आया, जरा ये तो बताएं आज जरा। मेरा शुरू से ये मतलब काम करने का ज़हन था, मैं काम कर रहा था, तो पहले फ़ेसबुक पे काम किया, फिर उसके बाद यूट्यूब पे मेरा चैनल था अली नवाज़ टीवी, वहाँ इस्लाही प्रोग्राम मैं करता था। तो इस पर कभी नज़र पड़ी तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि बेसिकली मेरी तबीयत जो है वो शराफ़त, अख़लाक और इस पर बहुत ज़्यादा मैंने वर्क भी किया, और मेरी बयानात भी इसी पर हैं, अख़लाक और मुआशरती बातों में। तो जब मैंने इसे सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि इस तरह ये बंदा मतलब झूठ बोल रहा है, अवाम के साथ फ्रॉड कर रहा है कि जनाब कब्र में 3 सवाल नहीं होंगे, 4 सवाल होंगे। तो इस तरह की चीज़ें देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या कर रहा है बंदा, अवाम को किस तरह धोखा दे जी रहा है। तो मैंने फिर शुरू में वीडियोज़ बनाई, दोस्तों ने पसंद की कि यार आप इसको ज़रा मज़ीद देखें, तो देखता गया तो मैं हैरान हो गया कि सामने ऐसा नज़र आता है कि मैं 100% सही हूँ, मैं हवाले देता हूँ। जब हमने चेक किया, देखा तो ये एक-एक हदीस पर साथ-साथ झूठ बोल रहा है। कुरान मजीद पर झूठ बोल रहा है, अहादीस पर झूठ बोल रहा है, और बेसिकली आलिम है नहीं। इस इल्म में तबलीग करना तो मना नहीं है, व बल्लिगु अन्नी वलो आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी तरफ से एक ही आयत हो चाहे पहुँचा दो। लेकिन हदीस भी, अगली भी हदीस है 100 बुखारी में, कि आखिरी ज़माना आएगा, लोग जाहिलों से सवाल करेंगे, वो खुद गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे। और कुरान पाक में सूरह अंबिया में आता है हाँ 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 हाँ, फस्अलू बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, तुम अहले ज़िक्र से, अहले इल्म से पूछो। इमाम कुर्तुबी ने इसकी तफसीर की है कि अहले इल्म से, उलमा से पूछो, किसी जाहिल से नहीं पूछना। ये कहता है इस पे इत्तिफाक है कि जाहिल से पूछना ये गुनाह है, जायज़ नहीं है। इसलिए कि जाहिल एक मरतबा आपको कुरान से हवाला देगा, उसका दिल और बढ़ जाएगा, फिर इस तरह की जहालत भरी वो बातें करता रहेगा। उसको शय मिल जाएगी कि लोग मुझे सुन रहे हैं, और इस तरह फिर वो जहालत के फतवे देगा। मसलन मैंने इस पर 100 झूठ इसके मैंने पकड़े हैं। उसमें से इसने दावा किया है कि हाफ़िज़ कुरान के बारे में कोई एक हदीस नहीं है। हालाँकि जो है वो बुखारी शरीफ में हदीस है, जी जी मुस्लिम शरीफ में हदीस है। इस तरह फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, झूठ बोलते हैं फिर। जी। जी जी जी। अच्छा, ये जो जैसा कि गुफ्तगू करता है तो ऐसे लगता है ये बहुत पढ़ा लिखा है, या लोग जो है मुतासर हो जाते हैं गुफ्तगू से। आपको क्या मालूम है कि इसकी तालीम क्या है, ये पढ़ा भी है या वैसे इसने 4 किताबें सामने रखी हैं डेस्क पर, तो सामने किताबें रख के लोगों को कह ले कि ऐसे तबलीग करना शुरू कर दे जरा, कि इसकी कोई इल्मी बिसात भी है, कुछ पढ़ा लिखा भी है, या वैसे ही लगा हुआ है? देखिए जी, आपकी अगर मुराद पढ़े लिखे से ये है कि वो दीनी तालीम, तो दीनी तालीम से ये बिल्कुल कोरा है।
سامنے جو کتابیں رکھی ہیں یہ عربی کی ہیں اور عربی جی سے جی نہیں بالکل ٹھیک ہے نا. تو پڑھے لکھے سے مراد یہ کہ عالم دین ہو یا دینی تعلیم اس ٹھیک نے ہے حاصل کی ہو ٹھیک ہے نا, اس نے کوئی اچھا نہیں حاصل کی. ٹھیک ہے ہاں جی, کئی ویڈیوز ہم نے دکھائی. یہ کہتا ہے کہ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے, اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کتاب میرے پاس ہے نہیں تو میں آپ کو وہ کتاب دکھا دیتا. بھائی سامنے جو آپ کو کتاب رکھی ہوئی وہ کیا ہے, وہ چونکہ عربی میں ہے تو اس کو چاہیے اردو میں کتاب, چونکہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں پھر آگے کھو جاتی. اصل چیز ہے ٹھیک ہے عربی ٹھیک ہے دکھائیں. ہاں جی, تو یہ اس لحاظ سے نہیں پڑھا لکھا, نہ ہی کسی ظاہر ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہتا جی ہے کہ جی میں مولانا غلام رسول سعیدی کا شاگرد ہوں, میں مولانا الیاس قادری کا شاگرد ہوں. اگر سننے سے بندہ کسی کا شاگرد ہو جائے یا کسی کی کتاب پڑھنے سے بندہ کسی کا شاگرد ہو جائے تو پھر یہ تو مرزا قادیانی کا بھی شاگرد ہے, دجال کا. کیونکہ پچھلے دن اس کی ویڈیو آئی ہے کہ مرزا قادیانی یزیدی تھا. اچھا ہاں, تو اس میں اس نے کہا ہے کہ میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں جی, تو اس میں یہ ہے کہ واقعی بھی وہ یزیدی تھا, اللہ اس طرح اکبر کی تھا. تو یہ اس طرح تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا پڑھا لکھا نہیں ہے دینی لحاظ سے. باقی یونیورسٹی میں اگر کوئی ہوں پڑھا ہو تو وہ الگ بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے نا, تو آپ اپنی فیلڈ میں اچھے ہیں. اگر آپ دوسری فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ سیکھیں, معلوم کریں. تو جو چیز اس کو نہیں آتی اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرے گا. مثلا ڈگری جو علماء حاصل کرتے ہیں, ظاہر ہے کہیں بھی آپ بات کریں گے تو کم سے کم آپ سے پوچھے گا کہاں پڑھیں آپ نے, جی 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 کوئی تو سورسز ہونے چاہیے نا. اور ڈگری میں ایک سند ملتی ہے, آپ اپنے استاد ٹھیک ہے سے پھر استاد سے, اس طرح وہ آگے چلتے چلتے صحابہ تک یہ ایک چین چلتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے. اور آپ نے کہیں سے پڑھا ہوگا, کل اگر آپ نے کوئی غلط بات کی ہے تو آپ کے اساتذہ آپ کی اصلاح کریں گے, آپ کو بتائیں گے, آپ کے ادارہ آپ کو بتائے گا. لیکن جب آپ نے کسی سے نہیں پڑھا تو پھر آپ بے مہار ہیں. بالکل ایسے ہی بالکل تو بے مہار شخص پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے, کئی جھوٹ. بلکہ میری ایک ویڈیو ہے اگر آپ دیکھیں گے, ہوں 13 کلا بازی ہیں اس کی. 13 کلا بازی, یعنی ایک چیز کہتا ہے کہ یہ اس طرح تھی, بعد میں کہتا ہے اس طرح نہیں ہے. ایک کتاب کا انکار کر دیتا ہے اور بعد میں اسی کتاب کا اقرار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے اپنے ایک جگہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جی جی صحابت قرآن سے ثابت ہے, سورۃ توبہ سے آیت نمبر 40 سے ٹھیک ہے. اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا, اس سے اس کی ویڈیو ہے کہ جو حضرت ٹھیک ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابت کا انکار کرے وہ کافر ہے. اور بعد میں کہتا ہے کہ ہم نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ٹھیک ابوبکر ہے ولی اللہ نہیں پڑھا. جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے, اگر ہم کلمے میں کسی چیز کا انکار کریں تب ہم کافر ہوں گے. اگر ہم ابوبکر عمر کا انکار کریں تو ہم کافر نہیں ہوں گے. تو آپ نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ ابوبکر کا انکار کرنے والا کافر ہے, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اوہو کا انکار کرنا کفر نہیں ہے. تو یہ ہے ان کا تضاد, کلا بازیاں. ٹھیک ہے